بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ظالم بد نصیب اللہ تعالیٰ کے دین کے منکر رہے ہیں ہر دور میں، رب کائنات نے انبیاء علیہم والسلام کو یہ زحمت ہی نہیں دی کہ ان منکرین کا جواب دیں، بلکہ رب کائنات نے ان کا جواب خود عنایت فرمایا۔ پچھلی 2 آیات مبارکات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ منکرین نے یک بعد دیگرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 اعتراضات کیے۔ آج کا ہمارا سبق ان اعتراضات کا ربانی جواب۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 9ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انظر، آپ یہ دیکھیں، کیفا، کیسے، ضربو، انہوں نے بیان کی، لاکا، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، فضلوا، پس یہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون، اور نہیں یہ استطاعت رکھتے، سبیلا، سیدھے راستے کی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، پس جب یہ خود ہی بہک رہے ہیں تو کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل مشرکین کے اپنے دلوں کے اندر ایک چور ہے، اور اس چور کی وجہ سے یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جادوگر، کبھی کہتے ہیں جادو شدہ، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ذہنی مرید، کبھی کہتے ہیں جھوٹا، کبھی کہتے ہیں شاعر۔ یہ سارے کے سارے باطل اقوال ہیں۔ جس انسان کے پاس تھوڑی سی بھی عقل، فہم، ادراک اور شعور ہے، وہ ان کے اس جھوٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ یہ اصل میں راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر ایک جملہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ ضَالٌّ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ، جو شخص بھی راہ حق کو چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہے، وہ جہاں بھی جائے۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَمَنْهَجٌ مُتَّحِدٌ، کہ حق تو ایک ہوتا ہے اور سیدھا راستہ بھی ایک ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اپنی تفسیر میں، اور پھر امام ابن القیم نے بدائع الفوائد میں، اسی طریقے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور پھر مادی قریب میں امام شنقیطی، امام ابن عثیمین اور امام السعدی، انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کو دیکھیں کہ آپ پر یہ کیسے کیسے الزامات اور اتہامات عائد کرتے ہیں، اور
ان کے جو اپنے اقوال ہیں ایک تو سارے کے سارے باطل ہیں آپ کے بارے میں، اور پھر وہ متناقض ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے اپنے اقوال ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان راہ حق سے بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ان کی ان فضول باتوں کا خود جواب دیا، اور جو انہوں نے اپنے طور پر مطالب اخذ کیے ان کا بھی جواب دیا، اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ تھے، تو آقا علیہ صلاۃ والسلام کا دفاع بھی کما حقہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ظالموں نے شاعر کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا، تو ان کی اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جس بدبخت انسان نے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو سب سے پہلے جادوگر کہا تھا وہ عبداللہ بن زبعری تھا، اور یہ طے شدہ بات ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے فی زمانہ آپ کو ایک بڑی واضح مثال دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے مشرقی طوطے مسلمان جو 4 دن یورپ آسٹریلیا میں گزار آتے ہیں، امریکہ میں گزار آتے ہیں، تو واپس آ کر ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں کہ جناب انہوں نے دیکھیے کیسی ترقی کی ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک ہے پیش منظر، ایک ہے پس منظر۔ وہ جس طرح شاعر نے کہا تھا نا کہ مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن، ہمارے بھولے والے مسلمان ان کے باطن کو نہیں دیکھتے۔ ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے نظریات کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ روز ان کا کوئی نہ کوئی نظریہ بدلا رہتا ہے، یہ قانون تبدیل کر دو، یہ قانون تبدیل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو 1500 سال پہلے تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ تو جس طرح آج عالم کفر ٹمکٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے، اسی طرح یہ مکہ والے بھی ٹمکٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہاں پر فرمایا کہ الامثال سے مراد یہاں مثالیں نہیں ہیں، بلکہ عجیب و غریب قسم کی ان کی اقتراحات اور عجیب و غریب قسم کے ان کے اقوال ہیں، اور یہ دراصل گمراہ انسان کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو انسان راہ حق سے ہٹ جائے وہ پھر اپنے طور پر بہت بڑے تیر مارتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بونگیاں مارتا ہے۔ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کتب تفاسیر میں موجود نہیں، تجربات کی روشنی میں، کہ جب انسان راہ حق سے ہٹے نا تو پھر وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور یہی بات تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط اور فتح القدیر امام شوکانی کی اور روح البیان میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب مکہ والوں کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی جواب نہ مل سکا تو پھر انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں، جس طرح کہ آج بہت سارے لوگ ہیں داعیان دین، علماء کرام کے جب دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور جی ان کے دادا کے والد محترم نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ بھائی میرے دادا کے والد محترم کی لڑائی کا میرے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ اس پر بات کریں، لیکن اس پر وہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے وہ پھر کبھی ایک سٹیشن پر نہیں رکتا، وہ پھر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔